فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہمارے اور آپ کے اوپر عربی سال کا جو مہینہ سایہ فگن ہے اسے ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر مہینوں کی تعداد جہاں پر 12 بتلائی، انہی 12 مہینوں میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، اور ان 12 مہینوں میں جو محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ تک پہنچتا ہے، 4 مہینے احترام کے ہیں، 4 مہینے حرمت کے ہیں۔
اب وہ چاروں مہینے حدیث کے حساب سے ان 4 مہینوں میں رمضان کا نام نہیں آتا۔ پہلا مہینہ ذی القعدہ، جس کو محترم مہینہ قرار دیا گیا کلام مقدس کے اندر، دوسرا مہینہ ذی الحجہ، اور تیسرا محرم جو پیدر پہ تینوں مہینے ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ یہ 4 مہینے احترام اور حرمت کے، اور کفار و مشرکین بھی ان کا احترام کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر کوئی اپنے باپ کے قاتل کو بھی پا جائے تو اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، اتنا احترام کرتے تھے ان مہینوں کا کفار و مشرکین۔ لیکن ان 4 مہینوں میں آپ دیکھیے کہ رمضان کا نام نہیں آیا، لیکن مسلمانان عالم جب رمضان المبارک کا نام آ جائے تو ان کا دل عقیدت سے بھر جاتا ہے، اور ان کی نگاہ میں رمضان کا جو تقدس ہے وہ ان 4 مہینوں سے زیادہ ہے جو ابھی میں نے ذکر کیا۔ کیوں؟ رمضان المبارک کا اتنا احترام، رمضان المبارک کی اتنی فضیلت، رمضان المبارک کی اتنی اہمیت، یہ ساری اہمیت قرآن مقدس کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب اگرچہ احترام کے مہینے ہیں، مگر رمضان المبارک کی عظمت ان مہینوں سے اس لیے بڑھ گئی کہ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور دنیا میں جتنی فضیلتیں ہیں یہ ساری کی ساری فضیلتیں قرآن کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس لیے کہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار مانا گیا۔ قرآن کو لے کر جو فرشتہ نازل ہوا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا اور رات لیلۃ القدر کے نام سے ساری راتوں کی سردار بن گئی، اور جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون انسان ہے مجموعی طور پہ؟ یہ امت خیر امت اس لیے کہلائی کہ یہ امت قرآن کی مکلف ہے، اس لیے سب سے بہتر ہے۔ لیکن عام انسانوں میں جب پوچھا جائے کہ سب سے افضل انسان کون ہے تو عثمان غنی نے وہ حدیث بیان کی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھلائے۔ پتہ یہ چلا کہ ساری کی ساری فضیلت قرآن سے، جس کی جیسی نسبت قرآن سے ہو جائے گی اس کی ویسی عظمت ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق سے ایک روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اسی قرآن مقدس کی وجہ سے بہت سی قوموں کے مقام کو بلند فرما دیتا ہے، بہت سی قوموں کو سرفرازیاں عطا فرما دیتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے بہت سی قوموں کو پستی میں لا کر کے کھڑا کر دیتا۔ پتہ یہ چلا تمہیدی طور پہ کہ قرآن مقدس سے ساری عظمتوں کو اللہ رب العالمین نے مربوط کر دیا۔ اس لیے اگرچہ ان 4 مہینوں میں رمضان کا نام نہیں ہے، لیکن قرآن کے نازل ہونے کی بنا پر یہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ اصل میں جشن نزول قرآن ہے۔ اس مہینے کے اندر جو رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو غلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ اس عظمت کے مہینے میں سال بھر مصروفیتوں کا شکار انسان، سال بھر کام میں مصروف انسان، جو انسان ایک تو مصروفیت کی بنا پر اللہ کی احکام کی انجام دینے میں اور اس کی بجا آوری کرنے سے دور رہا، اس کو اور دوسرے شیطان کے وسوسوں کا شکار رہا، تو اس ایک مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو قید کر دیا۔ اب جو بے عمل تھے وہ بھی عمل کی طرف بھاگ رہے ہیں، جو مسجدوں سے کترا کر نکلتے تھے وہ مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں، جو قرآن کو سال میں کبھی اٹھاتے نہیں تھے وہ بھی قرآن کو اٹھا کر تلاوت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں کیوں؟ اس لیے کہ جو شیاطین ہم پر مسلط تھے وہ قید کر دیے۔ لیکن آپ سوال کریں گے کہ رمضان میں بھی تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، رمضان میں بھی تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، رمضان میں بھی تو لوگ جائیدادیں ہڑپ کے بیٹھ جاتے ہیں، رمضان میں بھی تو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اگر شیاطین قید کر دیے گئے تو اب کس نے بہکایا؟ تو اس کا جواب
کلام مقدس کے اندر 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا گیا۔ ایک نفس مطمئنہ جو نبیوں اور ولیوں کو حاصل ہے، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس امارہ۔ نفس امارہ اس نفس کو کہتے جو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ جو انسان کے اندر، جیسے کہ موبائل کے اندر ایک انٹرنل میموری ہوتی ہے اور ایک الگ سے آپ چپ لگاتے ہیں اور اس سے جو کچھ اس میں ایپ داخل کر، اور ایک چیز خود بخود اس کے اندر ہوتی، اسی طرح نفس امارہ جو انسان کے اندر ہے، یہ خارجی شیاطین سے الگ ایک چیز ہے، اس کو قید نہیں کیا جاتا، یہ انسان کو برائیوں پہ آمادہ کرتی ہے۔ اسی نفس کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا۔ ہم اللہ رب العالمین کے اپنے نفس کے شر سے پناہ چاہتے ہیں۔ ہر جمعے کے خطبے میں، اپنے ہر خطبے میں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، نہنگو ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ کہ اگر نہنگ کہتے ہیں گھڑیال کو، پانی کے اندر گھس کر کے گھڑیال کو قابو کر لینے میں انسان اگر کوئی قابو کر لے تو علاقے میں اس کے چرچے ہو جائیں اور اخبار میں اور میڈیا میں اس کی خبریں عام ہو جائیں گی، لیکن شاعر کہتا کہ پانی میں گھس کے گھڑیال کو اگر تم نے قابو کر لیا تم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ اگر تم نے اژدہا جو سارے سانپوں کا سردار ہوتا ہے، جو دور سے اپنی غذا کو کھینچ لیتا ہے، اگر اس سانپ کو جنگل میں جا کر کے تم نے مار دیا تم نے کوئی کمال کا کام نہیں کیا۔ اگر شیر ببر کو تم نے مار دیا، قابو میں کر لیا، تم نے کوئی کمال نہیں کیا۔ ہاں اگر تم نے اپنے نفس امارہ کو قابو میں کر لیا تو تم نے کمال کر دیا۔ یہ وہ نفس کا شر۔ تو لگے ہاتھوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی وہ دعا بھی آپ کو بتلا دوں کہ نفس کے شر سے بچنے کے لیے عمران ابن حسین نامی ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جہالت میں وعدہ کیا تھا، اے عمران اگر تم مسلمان ہو گئے تو میں تمہیں ایک دعا سکھلاؤں۔ اتفاق کی بات وہ آئی، اللہ نے ان کو ہدایت دی اور مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا زمانے جہالت میں کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو آپ مجھے ایک دعا سکھلائیں۔ کہا مجھے وہ وعدہ یاد ہے، دعا یاد کرو۔ وہ دعا ہے اللہم الہمنی رشدی وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، اے اللہ میری تمام تر بھلائیاں مجھ کو ودیت کر دے اور میرے نفس کے شر سے مجھ کو بچا لے۔ یہ دعا عمران بن حسین کو اللہ کے نبی نے سکھلائی، ہم بھی اس کو یاد کر لیں، 2 لفظوں میں یہ دعا ہے اور اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ نفس کے شر سے جو بچ گیا سمجھو کہ وہ ہر قسم کے شر سے بچ گیا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دعا اللہ کے نبی نے تعلیم فرمائی۔ تو حضرات گرامی، اسی نفس کے شر سے بچنے کے لیے، اسی نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے، اسی نفس امارہ پر آپ کو حاوی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں عطا کیا۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہم ناجائز چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری جائز چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں۔ ہم وہ کھانا جو بند کمرے کے اندر ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے، میرے اور اس کھانے کے سوا کوئی وہاں پر موجود نہیں ہے، میں چاہوں تو وہ کھانا پورا کھا کر اور اچھی طریقے سے اپنے تیل لگا کر کے ہونٹوں پہ قاعدے سے کوئی موجودہ کیمیکل جو بھی مارکیٹ میں موجود ہے لگا کر باہر آ جاؤں، لوگ سمجھیں گے ہی نہیں کہ میں نے کچھ کھایا ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں روزے دار رہوں گا اور اندر کوٹھری میں نے پیٹ بھر لیا ہے، لوگوں کی نگاہ میں روزے دار رہوں گا۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا خوف اور تقوی جو آیت کریمہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اے مومنو تم پر روزہ ایسے ہی فرض کیا گیا جیسے پچھلی امت پہ فرض کیا گیا تھا۔ اس روزے کی فرضیت کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر خوف الہی رچ بس جائے، تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ۔ تقوی کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ رب العالمین کی نگرانی میں زندگی گزارنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کا سارا عمل اس کے لیے، ہر عمل اس کے لیے، مگر روزہ ایک ایسا عمل ہے جو میرے لیے ہے، جو میرے لیے ہے۔ بند کمرے میں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، وہ چاہتا تو کھا بھی لیتا، آ کر کے ریاکاری بھی کر لیتا، مگر اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اس نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ سارے عمل کا بدلہ میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم لکھو
اور تم یہ ثواب اتنا اتنا اس کا متعین کیا، مگر جب روزے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے، میں ہی اس کو بدلہ دوں گا۔ اب جب اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا کہ میں بدلہ دوں گا تو ایک مثال کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھ۔ ہم چلتے ہیں اسی زمانے میں جب قرآن مقدس نازل ہوا تھا، جب اشرفیاں اس طریقے کے پیسے چلا کرتے تھے، اور جب کسی کو عطا کرنا ہوتا تھا تو دونوں چلوؤں کو ملا کر، جسے ہم لب کہتے ہیں، بھر کر کے اس کو عطا کرتے تھے، دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر کے بھر کر کے کسی کو عطا کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے کا ثواب میں عطا کروں گا۔ اب جتنے بھی دنیا کے پیمانے وہ ایک طرف رکھ دیجئے، اللہ رب العالمین خود عطا کرے تو اگر اس کے لب کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہو جائے گی تو آسمان و زمین کو لپیٹ کر میں اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا، تو اتنا لمبا چوڑا آسمان اور اتنی لمبی چوڑی زمین جس کو روٹی اور اخبار کی طرح لپیٹ کر اللہ اپنے ہاتھوں میں لے لے اور پکارے کہ کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، آئیں میرے سامنے۔ اس دن اللہ رب العالمین جو اپنی ہاتھوں میں ذکر ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے لے گا، جب وہ لپ بنا کر کے روزے کے ثواب کو عطا کرے گا تو اس پیمانے کا کیا کہیں۔ روزے کے ثواب کی بے انتہائی کی، اس کی بے پناہی کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ اگر اس کو ہم لپ کے پیمانے سے اور ہتھیلیوں کے پیمانے سے دیکھیں اور اس پر فٹ کریں تو اس کی بے پناہی کا آپ اندازہ لگاؤ۔ جن ہتھیلیوں میں زمین و آسمان سما جائے اس میں ہمارے روزے کے ثواب کو اللہ رب العالمین عطا کرے تو اس کی عظمت کا اور اس کی بے پناہی کا عالم کیا۔ تو حضرات گرامی، یہ مقدس رمضان کا مہینہ جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اللہ رب العالمین یہ جس کو دیتا وہ بڑے نصیبوں والے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے کیا صیغہ استعمال کیا قرآن میں، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو تم میں سے رمضان کا روزہ پا جائے وہ چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ کتنے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اس سال رمضان میں وہ نہیں۔ یہ موت جو ہر وقت ہمارے سروں پہ منڈراتی ہے اور کب ہمیں کس وقت نوالا بنا لے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اکثر اموات رمضان سے کچھ پہلے ہی ہوا کرتی ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جو پا جائے روزے کو روزہ رکھے۔ اب بہت ساری بیماریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں تو اللہ نے ان کے مسئلے بیان کر دیے۔ جو دائمی مریض ہے وہ روزہ کے بدلے میں فدیہ دے دے، جو وقتی طور پہ بیمار ہے وہ قضا کر لے، بعد میں اس کو قضا کر لے گا، یہ الگ مسائل۔ لیکن ایک وارننگ چھپے لفظوں میں اللہ نے دے دی کہ جو رمضان کو پا جائے تو یہ اس کے لیے بڑے نصیب کی بات ہے، لہذا جس کو مل جائے اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بڑے انہی ارکان اور شروط کے ساتھ اور ان تمام اہتمام کے ساتھ روزے کو رکھنا چاہیے جو شریعت نے ہمیں بتلائی ہے۔ شریعت نے بتلایا کہ روزہ رکھنے کے بعد تمہارا کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے، انبن ہو جائے تو تمہیں اس سے یہ نہیں کہنا کہ موڈ مت خراب کرو، آج میں روزے سے ہوں۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں آج میں نے سحری نہیں کھایا، آج دماغ بہت خراب، آج بات مت کر۔ اس طریقے کی گفتگو ہم کرتے ہیں، اور رمضان روزہ رکھنے کے بعد ہمارا غصہ ساتویں آسمان پہ ہوتا ہے، معمولی باتوں پہ چراغ پا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے برسر پیکار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ روزہ ہمیں غصے پر قابو کرنے کے لیے، نفس پہ قابو کرنے کے لیے ہی تو دیا گیا تھا، اور ہم نے اس کو غصے کا بہانہ بنا لیا، غصہ اور لڑنے کا بہانہ بنا لیا کہ میری لڑائی اس لیے ہو گئی تھی کہ اس دن میں روزے سے تھا۔ بدنام روزے کو کیوں کر رہے؟ یہ رمضان کا روزہ تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ غصہ آ جائے تو میں جواب دوں کہ میں آج روزے سے ہوں، میرے بھائی تم بھی روزے سے ہو، میں بھی روزے سے ہوں، بہتر ہوگا کہ بد کلامی مت کرو، بہتر ہوگا کہ مت لڑو، تاکہ ہم روزے کا پورا ثواب جو اللہ نے لکھا ہے وہ حاصل کر لیں۔ ہم گالی دے کر اپنے روزے کے ثواب کو ضائع نہ کریں، ہم گالیاں دے کر کے روزے کے ثواب کو ضائع نہ کریں، ہم چگلی کر کے روزے کے ثواب کو ضائع نہ کریں، ہم غیبت کر کے روزے کے ثواب کو ضائع نہ کریں۔ اس طریقے سے جو اہتمام کرنا چاہیے کہ نیکیاں کرنا، دیکھیے کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ کمال کی بات ہے، اور اسی حفاظت میں ہم سے اور آپ سے چوک ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے نماز کی پابندی میں اگر اس کو مقام حاصل ہو گیا تو اس کا دیکھو بے نمازیوں سے ہر وقت لڑتا پھرتا ہے۔ کسی نے اگر داڑھی رکھ لی اور اس پر وہ قابو پا گیا تو بے داڑھی والوں سے لڑتا پھرتا ہے۔ یہ اعمال جو ہیں نیکی کے، یہ جب انسان اس کا عادی ہوتا ہے تو ایک مرتبہ شیطان کا اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، نفس کا اس کے اوپر دباؤ آتا ہے کہ تم پھر اس پر اتراؤ، تم اپنی اس نیکی پر اتراؤ، اس کو دوسروں پر جگ ظاہر کرو۔ وہیں پر انسان کو بہت سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔
اور ہمیشہ جتنا آپ عبادت میں، ریاضت میں، علم میں، کسی بھی نیکی کے کام میں آگے بڑھیں، اتنی زیادہ عاجزی اپنے اندر پیدا کریں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور اگر یہ چیز ہمارے لیے غصے کا، تکبر کا، اترانے کا باعث بن گیا تو یہ سارے اعمال ہمارے لیے جہنم کے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ سال بھر تک کوئی فجر میں اٹھ نہیں پاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سحری کا نظام رکھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، تم لوگ سحری کر لیا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری کی برکت کیا ہے؟ آپ سحری کھائے رہیں گے، آپ کو اگر بھوک 9 بجے صبح 8 بجے ہی لگ گئی تو آپ برداشت کریں گے، لیکن اگر آپ نے سحری نہیں کھائی، کہتے پھریں گے کہ آج میں نے سحری نہیں کھایا، روزہ رکھ لیا، بہت جلدی بھوک لگ گئی۔ اس طرح آپ کے اعمال اور آپ کے ثواب ضائع ہونے کے خطرے ہو جائے۔ تو پہلی برکت تو یہ ہے کہ شام تک یہ سحری جو طلوع صادق کے وقت ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ سحری کی پہلی برکت یہ ہے کہ اس سے ایک حوصلہ ملتا ہے اور شام تک ہم بھوک کی احساس کو اس شدت کے ساتھ محسوس نہیں کرتے جو بغیر سحری کے کرتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر اجر رکھا ہے، اس لیے کہ یہودیوں کے روزے اور ہمارے روزوں میں فرق یہ ہے کہ وہ بیچ میں سحری نہیں کھاتے، رات میں کسی وقت کھا کے سو جاتے ہیں اور شام تک ایسے ہی اپنے روزے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو یہود و نصارہ سے ہر عمل میں مخالفت، یہ بھی مذہب اسلام کا ایک شعار ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آخری عمر میں یہ وصیت کی تھی کہ تم یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے رہے، لہٰذا یہ سحری بہت اہم ہے۔ بہت سارے لوگ دیر سویر سوتے ہیں اور سحری نظر انداز کر دیتے ہیں، تو سحری کو ثواب کا سبب سمجھ کر اور نبی کی ایک تعلیم سمجھ کر ہمیں اٹھنا چاہیے اور سحری کو کرنا چاہیے۔ اب ایک مہینے تک جو شخص سحری کھانے کے لیے اٹھا، جو کبھی فجر کی نماز میں نہیں اٹھتا تھا، تو ایک مہینے مسلسل اٹھنے والا اب فجر میں اٹھنے کا عادی ہو جائے گا۔ اب پھر رمضان کے بعد وہ کہے کہ میری آنکھ نہیں کھلتی تو اس کا چور پکڑا جائے گا، کیونکہ کھانے کے لیے اٹھتا تھا، کوفتے بنے ہوں گے، قیمے بنے ہوں گے اور اچھی اچھی ڈشیں بنی ہوں گی، اب اٹھ کر کے جلدی سے کھا لوں، لیٹ ہوا تو بھائی سب دوسرے بھائی کھا جائیں، دیر ہوا تو کہیں وہ مقوی غذا کی جو جسے ہم تری کہتے ہیں وہ ختم نہ ہو جائے، میرے حصے میں نہیں آئے۔ کچھ لوگ کھانے کی لالچ میں اٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ یہ سحری میں اٹھنے کی جو ایک نسبت بتلائی گئی اللہ کے نبی نے یہود و نصارہ کی مخالفت کے لیے، اور ایک بہت بڑا فلسفہ یہ ہے کہ ہم فجر میں اٹھنے کے عادی ہو جائیں۔ یہ تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے۔ اب ہم نے جائز چیزوں میں جو بیڑی سگریٹ منشیات کے عادی ہیں، بغیر اس کے نیند نہیں آتی، اب صبح سے شام تک رکے ہوئے ہیں، اب وہ رات میں کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا اگر نہ ملے تو، اب اللہ کے یہاں حجت قائم ہوگی جب وہاں پوچھا جائے گا صبح سے شام تک تو تم نے نہیں پیا اور تمہیں کوئی دقت نہیں ہوئی، اور جیسے ہی تم نے افطاری کی فوراً تمہیں پریشانی ہونے لگی، 5 منٹ صبر نہیں ہونے لگا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نفس پہ کس حد تک 30ویں رمضان تک 29ویں رمضان تک قابو پا رہے ہیں۔ جتنے بھی ناجائز اور غیر لایانی ہیں اور غیر شرعی امور ہیں جنہیں ہم اور آپ نے اپنی عادت بنا لیا ہے، ان عادتوں کو چھوڑنے کے لیے مہینہ بھیجا گیا ہے۔ اس میں ہم اس کو چھوڑیں اور اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اور آخر میں آ کر اپنے آپ کو روحانی طور پہ اتنا مضبوط کر لیں، اتنا مضبوط کر لیں کہ اپنے نفس کو مغلوب کر لیں اور ہم غالب آ جائیں۔ اگر رمضان کا مہینہ گزرتا چلا جائے اور کئی رمضان ہم نے گزار دیے، کوئی 40 سال کا، کوئی 80 سال کا، کوئی 70 سال کا، اور ہم نے اتنے رمضان گزار دیے اور ہم نے اپنے نفس پہ قابو بنانے لائق اپنے آپ کو نہیں بنایا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شاید ہمارے روزے قبول نہیں ہو رہے، شاید ہمارے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہر آنے والا رمضان ہمیں 11 مہینے مستعد و مستحکم کر دیتا ہے۔ اب 11 مہینے کی دوڑ دھوپ ہماری بہترین ہو جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں کیا ٹائم ہے جمعے کا؟ 49۔ تزمیر کا ایک عمل ہے، صحابہ اکرام کے دور میں گھوڑے کو تزمیر کرتے تھے، اور دیکھیے صوم الفرس کا لفظ لغت میں آیا اور اسی سے یہ صیام کا لفظ ہے۔ وہ لوگ گھوڑے کی کھانے کی مقدار کو کم کر دیتے تھے، 1 مہینے تک اس کو بند کمرے میں رکھتے تھے، کھانا کم دیتے تھے، دھیرے دھیرے اس کی خوراک کو گھٹاتے تھے۔ اب موٹا تازہ ایک گھوڑا اس کی خوراک کم ہوتے ہوتے ایک دم پتلا دبلا ہو جاتا تھا۔ اب 1 مہینے کے اس عمل کے بعد اس کی خوراک کو بڑھایا جاتا تھا۔ اب دھیرے دھیرے اس کی خوراک کو بڑھایا جا رہا ہے،
اور اس کو دھوپ میں باندھ کر کے اس کا خوب پسینہ بہایا جا رہا، گھوڑا سوکھ کر کے بالکل پتلا دبلا ہو جاتا تھا۔ اس کو تضمیر کا عمل کہتے تھے، تیز زواد میم یہ رے۔ اس عمل کے ذریعے موٹا تازہ گھوڑا دیکھنے میں تو پتلا ہو جاتا تھا، مگر چاقو چوبند اور تیز ترار اتنا ہو جاتا تھا کہ میدان جنگ میں جب اپنے سوار کو لے کر کے پہنچتا تھا تو اگلی صف میں گھس کر دشمنوں کے مقابلے میں اپنے سوار کو لے کر کے دوڑتا تھا، اور اس کے اوپر تھکاوٹ کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ اسی تضمیر کے عمل کو اللہ نے رمضان میں ہم انسانوں کے ساتھ کر دیا۔ ایک مہینے تک ہمیں کم کھانے کا حکم دیا ہے، مگر ہم دن بھر تو کم کھاتے ہیں، مگر شام کو افطاری میں اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں کہ اس کے بعد حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ تراویح میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، سر بھی بھاری، کندھا بھی بھاری، پیر بھی بھاری، اور اس لائق نہیں کئی گلاس شربت ہم پی جاتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے حالات ہیں۔ تو مقصد کو سمجھیں، تقوی حاصل کرنا، اپنے آپ کو اور مضبوط بنانا، اور نیکیوں کے لیے تیز و ترار بنانا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اسی تضمیر شدہ گھوڑے کی طرح کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز ہم اس کے مقصد کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو اس روزے کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کے مقصد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اس روزے کا مقصد ہے کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے، تو اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں جاگزی کر دے۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی پسند کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں ان کو غالب کر دے۔ اللہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کا بندوبست فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کے شفاء کلی عطا فرما۔ اللہ جو بے عمل ہے انہیں صاحب عمل بنا دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ بے اولاد ان کے صاحب اولاد بنا دے۔ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ۔ جب ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کرے تو اللہ رب العالمین ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا